سلاما وظلال أخبر الأيام أننا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف آیا 199 to 200 انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آج ہم اس کو سورۃ الاعراف ہماری کمپلیشن کو پہنچے گی انشاءاللہ، اور پھر ہم دعا بھی کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہاں اللہ نے ہم سب کو مل کے بھی بٹھایا، ایک گھر میں جمع بھی ہو گئے ہیں، زوم پہ بھی ہماری بہنیں ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، کافی جگہوں سے بہنیں ہماری ہم نے جوائن کیا ہوا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 199 سورۃ الاعراف۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات ٹائٹل ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اب تلاوت پہلے سن لیتے ہیں ہم لوگ 4 آیتوں کی انشاءاللہ شروع کی، وہ جو ہماری 199 سے آنورڈ 199 200 201 202 انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 199 انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ: خذ اختیار کیجئے العفو درگزر کو، وامر اور حکم دیجئے بالعرفی نیکی کا، وعارض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین ان سے الجاہلین جاہلوں سے۔ اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کو دیکھتے ہیں ہم۔ خذ العفو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ درگزر اختیار کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ وامر بالعرفی، نیکی کی تعلیم دیں، اور وعارض عن الجاہلین اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عرف ہے نا، وامر بالعرف، اچھا آپ دوسرا سب سے پہلے خذ العفو، تو بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، اور یہ زکوٰۃ کی فضیلت سے قبل کا حکم ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو درگزر مراد لیا ہے، اور امام بن جری اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عیینہ بن حسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر تنقید کی
آپ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے اس وقت انہوں نے آ کے تنقید کی. کیا تنقید کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ زکوٰۃ میں نہ پوری عطا دیتے ہیں نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی کہے تو جبکہ وہ اتنے انصاف پسند ہے تمام چاروں خلفائے راشدین, ان کو آ کے وہ کہتے ہیں, تو یہ آیت کے متعلق بتایا جا رہا ہے. تو جس پر عمر غضبناک ہوئے, یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حر بن قیس نے جو اوینا کے بھتیجے تھے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا, یہ آیت یاد دلا دی کہ درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے پرہیز کیجئے. کیا فضل افواہ, درگزر کریں, کیونکہ انہوں نے کہا آپ تو انصاف ہی نہیں کرتے زکوٰۃ کے معاملے میں, اس کے معاملے میں, مال کے معاملے میں. تو یہ آیت انہوں نے یاد دلا دی کہ ان کے چچا نے ایسی بات کی اوینا نے. تو حر جو ان کے بھتیجے تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو, آپ کو پتہ نا بہت غصے میں آ جاتے تھے, تو ان کو کہا, ان کو یہ آیت یاد دلا دی کہ خذل افواہ کہ درگزر کر دیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, وامر بالمعروف اور حکم دیجئے نیکی کا, اور وارث عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض برت دیجئے. جاہل جب بحث کرے نا تو کہے السلام علیکم, ان سے بحث نہ کرے, کیونکہ بات کچھ لوگ ہوتے ہیں سمجھ کے ہی نہیں دیتے نا. تو ان سے یہی کہا انہوں نے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے اعراض کر دیں, اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں, یعنی میرے چچا جو ہے, جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمایا. اس کی تائید ان حدیث سے بھی ہوتی ہے, جن میں حدیث بھی ہم بہت ساری پڑھتے ہیں جن میں ہے کہ ظلم بھی ہو تو معاف کر دو, کوئی قطع رحمی کر رہا ہے تو آپ صلہ رحمی کریں, کوئی رشتہ دار تعلق توڑ رہے ہیں تو آپ تعلق جوڑیں, اور اس کے بدلے میں احسان کی تلقین کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ احسان ہی کرے چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے. تو 3 باتیں ہمیں یاد کر لی اس آیت سے کہ فضل افواہ, نیکی درگزر کرنا ہے لوگوں سے, وامر بالعرف یہ نہیں کہ اب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دینا ہے, نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے, اور جاہلوں سے اعراض کرنا ہے, وارث عن الجاہلین. اب یہاں پہ جو یہ ہے نا وامر بالعرف, تو عرف سے مراد معروف یعنی نیکی ہے, یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکے پھر بھی لوگ نہ مانیں, آپ نے اپنی پوری کوشش کری, تو ان سے اعراض فرما لیں, ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دوسری آیت کا انشاءاللہ 200 کا. و اور اما اگر ینزغن وسوسہ آئے کا آپ کو, ینزغن کا وسوسہ آئے آپ کو, من الشیطانی شیطان کی طرف سے, نزغن کوئی وسوسہ. ٹھیک ہے, تو ینزغن میں بھی جو دیکھیں نا نزغن ہے نا, نون زائے غین, یہ روٹ ورڈ ہے, تو کوئی وسوسہ, فاستعذ پس استعذ پناہ طلب کیجئے, باللہ اللہ کی, انہو بے شک وہ, سمیعون خوب سننے والا ہے, علیمون خوب جاننے والا ہے. اللہ کے صفاتی نام ہے, اللہ سمیع و علیم ہے, سننے والا اور جاننے والا ہے. ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم سب کے لیے بھی حکم ہے, اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو اب یہ جو بات بتائی گئی تھی نا کہ درگزر کیجئے لوگوں سے, اعراض برتیے, نیکی کا حکم دیجئے, تو یہ کام کرنے میں کیا ہوتا ہے, اس موقع پر اللہ شیطان جو ہے, اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں, اللہ کی پناہ طلب کریں, شیطان وہ کرے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 199 میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے وہ مال لے لے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہو, اور جسے یہ بخوشی اللہ کی راہ میں پیش کریں. پہلے چونکہ زکوٰۃ کے احکام تفصیل کے ساتھ نہیں اترے تھے اس لیے یہی حکم تھا. یہ بھی معنی کیے گئے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو. ضرورت سے زائد آج جا کے دیکھیں آپ کے وارڈروب میں کپڑے ہیں, جوتے ہیں, کوئی میک اپ ہے, بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, استعمال بھی نہیں ہوتا, وہ استعمال ہوں گی بھی نہیں. برتن ہے تو ضرورت سے زائد چیز دیکھیں اس میں آ گیا, اس آیت میں ہے نا کہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, کسی ضرورت مند کو دے دیں. کوئی ان بچی کا نیا گھر بسا ہے, وہ روز شاپنگ کو جا رہی تو بھائی اچھی کنڈیشن میں اگر وہ لے لیتی دے دیں. یہ بھی مطلب ہے کہ مشرکین سے بدلہ نہ لو. 10 سال تک تو یہی حکم رہا کہ درگزر کرتے رہے, کیونکہ 10 سال مکے میں کمزور تھے. جب مدینہ میں گئے تو ایک ریاست قائم ہو گئی مسلمانوں کی, اور جو ہے طاقت آ گئی, انصار بھی مل گئے, مہاجرین بھی مل گئے, زیادہ لوگ ہیں, تو مکے میں تو حکم تھا کہ درگزر کرو. ٹھیک ہے, پھر مدینے جب آئے تو جہاد کا حکم اترے. یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کے اچھے اخلاق اور عمدہ عادات جو ظاہر ہو انہیں پر نظر رکھو, ان کے باطن نہ ٹٹولو, تجسس نہ کرو.
یعنی منافق بھی کہہ دیتا تھا نا آپ وسلم کو لا الہ الا اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ظاہری طور پہ دیکھ لیتے، زبان سے کہہ دیا، اب دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. حالانکہ منافقوں سے بہت نقصان پہنچا نا، کتنے نقصان پہنچے. بی بی عائشہ پہ تہمت لگی اور اندر کی باتیں جا کے باہر بتا دیتے تھے دشمنوں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آیت میں بھی کہا کہ ظاہر پہ کر لو بھروسہ. اور یہاں آپ نے دیکھو اس سوسائٹی میں یہی آپ سے سائن لیتے ہیں کہ یہ آپ سائن کرتے ٹک کرتے آپ کہتے ہیں دس از کریکٹ، تو وہ آپ کے ظاہر پہ وہ کرتے ہیں. دین تو اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ ہم سے زیادہ آگے نکل جائیں. تو ظاہر کو دیکھنا ہے، ان کے اندر نہیں گھسنا ہے، باطن کو نہیں ٹٹولنا ہے، تجسس نہیں کرنا ہے کہ وہ کیا ہے کون نہیں، بس جو انہوں نے کہہ دیا ظاہر پہ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے. اور حدیث میں ہے کہ اس آیت کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر، جو تجھے نہ دے تو اس کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کر، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے، تعلق کاٹے، رشتہ دار، قرابت دار، پڑوسی ہوں، دوست ہو، جو بھی ہوں، رشتہ داروں کا تو بہت ہی حکم ہے تعلق جوڑنے، تو اس کے ساتھ بھی تعلق رکھو. حضرت عقبہ اچھا اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ کا ہاتھ تھام کر درخواست کی کہ مجھے افضل اعمال بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے بھی جوڑ، جو تجھ سے روکے اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس پر بھی رحم کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس جو آیت ہم نے پڑھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک اور بات بتائی گئی یہاں پہ کہ ایک شاعر نے کسی شعر میں کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی درگزر کیا کر، بھلی بات بتا دیا کر، جیسے کہ تجھے حکم ہوا ہے، نادانوں سے ہٹ جایا کر، ہر ایک سے نرم کلامی سے پیش آیا کر، اور یاد رکھ کہ عزت و جاہ پر پہنچ کر نرم اور خوش اخلاق رہنا ہی کمال ہے. بہت عزت مرتبہ مل جائے تب بھی نرم رہنا ہے، خوش اخلاق رہنا ہے. تو بعض مسلمانوں کا مقولہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بھلے اور محسن جو احسان اور سلوک کرتے ہیں، قبول کر لے اور ان کے سر نہ ہو جا کہ ان کی وسعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈال دے. دوسرے بد اور ظالم، انہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دے، پھر بھی اگر وہ اپنی جہالت پر اور بد کرداری پر اڑے رہیں اور تیرے سامنے سرکشی اختیار کریں تو تو ان سے روگردانی کر لے، یہی چیز اسے اس کی برائی سے ہٹا دے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت بھی ہے نا، ادفع باللتی ہی آسن، بہترین طریقے سے دفاع کر دو تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. لیکن یہ انہی سے ہو سکتا ہے جو صابر ہوں نصیبے والے ہوں. اور پھر اس آیت 200 میں بتایا کہ شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہوا، اس لیے کہ وہ سخت ترین دشمن ہے اور ہے بھی احسان فراموش. انسانی دشمنوں سے تو بچاؤ، عفو، درگزر و حسن سلوک سے ہو جاتا ہے نا انسانی، لیکن اس ملعون شیطان سے سوائے اللہ کی پناہ کے اور کوئی بچاؤ نہیں ہے. یہ تینوں حکم جو سورہ اعراف کی ان تینوں آیات میں ہے، یہی سورہ مومنون میں بھی ہے، سورۃ الحامیم سجدہ میں بھی ہے. تو شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے دشمن ہے، انسان ہے. تو یہ حکم جو تھا نا، ہم دیکھتے ہیں 199 پھر سے اسکرین پر کیا تھا، تینوں حکم ہے. خذ العفو کہ کیا کریں، درگزر کر لیں، وامر بالعرف نیکی کا حکم دیجیے، وارض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعتراض برتیں. تو جب یہ تینوں حکم آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے دشمن انسان ہے. یہ جب غصہ دلائے، جوش میں آئے، فرمان الہی کے خلاف ابھارے، جاہلوں سے بدلہ لینے پر آمادہ کرے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. وہ جاہلوں کی جہالت کو بھی جانتا ہے اور آپ کے بچاؤ کی ترکیبوں کو بھی جانتا ہے. ساری مخلوق اس کے علم میں ہے، وہ تمام کاموں سے خبردار ہے. کہتے ہیں کہ جب اگلے تین حکم سنے تو کہا اے اللہ ان کاموں کے کرنے کے وقت تو شیطان ان کے خلاف بری طرح آمادہ کرے گا، کرنے نہیں دے گا. اور نفس تو جوش انتقام سے پر ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے نا، کسی نے کچھ کا فوراً انتقام لے لے، کہیں ان کے خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ جو تین حکم ہے اس آیت میں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا کرنے سے شیطانی وسوسہ دفع ہو جائے گا اور تم اخلاق کریمانہ پر عامل ہو جاؤ گے. اور دوسری یہ کہ ہم ایک واقعہ کہ دو شخص لڑ جھگڑ رہے تھے. تو حدیث ہے اسکرین پہ، جو لوگ آن لائن ہیں تو حدیث مبارکہ دیکھیں اسکرین پہ، کہ دو شخص جو ہے لڑ رہے تھے. تو آپ نے دکھائی حدیث، دو شخص جو ہے لڑ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالم گلوچ کیا
ان میں سے ایک کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا اور پھر اس کا چہرہ شروع ہونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا مجھے ایک کلمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے، نہیں ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننے والوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس شخص کی طرف گیا اور کہا تمہیں پتا ہے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ اس شخص نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جنوں کا شکار ہو گیا ہوں؟ تو آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد دوسری ہم اس طرح بھی پناہ مانگ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ سمیع علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے، اور اس کے اشعار اور جادو سے۔ پھر ایک اور تعوذ ہے، یہ اس کو تعوذ کہتے ہیں نا، ایک اور تعوذ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور تعوذ ہے وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ آ جائیں ان کے گھر۔ اچھا، اے اللہ میں مردود شیطان کے جنوں، وسوسے اور کبر و غرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تینوں تعوذ آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیے، تو اس کو آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آیت نمبر 201 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 201، آیت نمبر 201، انا بے شک الذین وہ جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، یعنی اللہ سے ڈرے، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں، طائف کوئی خیال، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا پھر اذا یکائک، ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں۔ تو ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ آیت نمبر 201، اب آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم طائفۃ من الشیطان، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے، تذکروا تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو غور و تدبر سے پڑھتے ہیں، آنا اللیل والنہار، صبح شام تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شیطان جب ان کو وسوسے ڈالتا بھی ہے نا، ان کو چھوتا بھی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی بات بتائی گئی کہ یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرتے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو عذاب اور ثواب اور ہر وقت آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تقوی والے ہوتے ہیں، خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کی چھیڑ ہے، جھپٹ ہے، اس کا وسوسہ ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ توبہ استغفر اللہ، فوراً ہم کہنے لگتے ہیں نا کہیں مجھے شیطان تو نہیں بکبکا تھا، اور یکایک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ ایک تعالیٰ ایک بصیرت دے دیتے ہیں، ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ تو شیطانی وار ہے، شیطانی حملہ ہے نا۔ تو اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلایا گیا کہ وہ شیطان سے چکنا رہتے ہیں۔ طائف یا طیف اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے، شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں نا، وسوسے بھی ہوتے ہیں، یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 202، وَإِخْوَانُهُمْ، وہ لفظی ترجمہ و اور اخوان بھائی، ہم ان کے، یعنی اخوانہم وہ بھائی ان شیطانوں کے، یمدونہم وہ کھینچتے ہیں انہیں، یمدو وہ کھینچتے ہیں، ہم انہیں، یمدونہم وہ کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر لا نہیں، یقصرون اور وہ کمی کرتے، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں،
اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. تو یہاں ہم آیت کی طرف آتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیاطین کے تابع ہیں، یمدونہم فی الغی، وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، ثم لا یبصرون، پس وہ باز نہیں آتے. جو شیطان کی مان کے چلتے ہیں، شیطان کے تابع ہوتے ہیں، تو وہ شیطان کے بھائی ہوئے نا. بھائی کس کو کہا گیا؟ جی. تو وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لیے چلے جاتے ہیں. آپ نے اس میں پڑھا نا سورۃ البقرہ میں، یمدونہم فی طغیانہم، کہ وہ ان کو سرکشی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں نا. سورۃ البقرہ میں بھی یہ پڑھا ہے، تو تطبیق بھی ہو گئی. تو یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. شیطان جو ہے کافروں کے بھائی، اخوانم کہا نا، بھائی ہیں. تو کیونکہ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس کی مان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لیے جاتے ہیں. پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں، یا شیطان ان کو لے جانے میں کوتاہی میں کمی نہیں کرتے. لا یقصرون، یعنی لا یقصرون کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں، اور اخوان الکفار شیاطین بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں ہو سکتے ہیں، کافر بھی اور ان کے بھائی شیطان بھی. شیطان ان کے بھائی ان کی مان کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں یہ بات بتائے گی 101 222 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس سے ڈرتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے شیطان دور بھاگ جاتا تھا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کا ڈر ہے، جو نیکیوں کے عامل ہیں، نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے رکنے والے ہیں، انہیں جب کبھی غصہ آ جائے یا شیطان ان پر اپنا کوئی داؤ چلانا چاہے، یا ان کے دل میں کسی گناہ کی رغبت ڈالے. وہ ابھی آیت میں تھا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو شیطان ان کے دل میں کسی گناہ کی رغبت ڈالے یا ان سے کوئی گناہ کرانا چاہے، تو کیا کہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یاد کرنے لگتے ہیں. ان کے دل میں کسی گناہ کی بات کا رغبت ڈالے یا ان سے کوئی گناہ کرانا چاہے، تو اللہ کے عذاب سے بچنے میں جو ثواب ہے یہ اسے بھی یاد کر لیتے. تذکروا سے یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. وہ ثواب کو بھی یاد کر لیتے ہیں، رب کے وعدے وعید کی یاد کرتے ہیں، اور فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شیطانی شر سے پناہ مانگنے لگتے ہیں. جو ابھی ہم نے 3 تعوذات دیکھے اسکرین پہ، اسی وقت اللہ کی جناب میں رجوع کرنے لگتے ہیں، اور استقامت کے ساتھ صحت پر جم جاتے ہیں. اور ابن مردویہ میں ہے کہ ایک عورت، اسکرین پہ دیکھیں یہ حدیث، ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے آپ سے نے ان کو بتایا کہ ابن عباس کو، کہ میں، اور صحابہ کرام کو، کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور دکھائیں. کہا کہ ایک سیاہ عورت، یہ ابن عباس فرما رہے ہیں، ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان بالکل ہوش میں نہیں رہتا، کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں. تو اس عورت نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی. پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے، یعنی میرا جسم نظر آنے لگتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ سطر نہ کھلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی کہ سطر نہ کھلے، اور وہ بیماری رہی، کیونکہ اس نے کہا میں صبر کروں گی اور درجات بلند ہو. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری نہ ڈالے. ہم مانگ نہیں رہے، کبھی بھی مانگنا نہیں چاہیے کہ مجھے صبر دے دے. جب مصیبت آ جائے تو صبر کر لینا چاہیے، کبھی نہیں بولے کوئی نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی، آپ سے نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنا کمزور، اتنا لاغر ہوا چلا جا رہا ہے، چلا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے وہ مجھے مل جائے. کبھی نہیں مانگے، نہ بیماری مانگے، نہ مصیبت. بعض دفعہ مشکل میں آ کے بھی نا میں مر جاؤں، تم مر جاؤ، تم سے میری جان چھوٹ جائے، تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے. اور لوگوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ کہا اور میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تم سے پتہ نہیں کب جان چھوٹ، تم تو مر جاؤ، تمہارے ساتھ تو ایسا ہو جائے. کبھی بھی بدوا پتہ نہیں کون سی قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے نا. تو کبھی بیماری بھی آئے، جیسے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو درجات بلند ہوتے. جیسے آپ نے فرمایا تم صبر کرو تو میں جو ہوں تمہیں اجر ملے گا، تمہیں جنت ملے گی. تو اس نے کہا میرا سطر نہ کھلے. کوئی بھی مشکل آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تکلیف اولاد میں، شوہر میں، بچوں میں، دیورانی جیٹھانی سہیلیوں میں، پڑوسی تنگ کر رہا ہے، اولاد نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ایسی جگہ شادی ہو گئی، بیٹی پریشان ہے،
بیٹے بھی ہم سے کہتے ہیں، بیٹے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی ہو جائے اللہ کا تو درجات کی بلندی، مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتا ہے نا. اب کورونا آ رہا ہے، لوگوں کو بہت مشکل ہے، ہم بہت کم، ہم بھی مانگ نہیں رہے، لیکن چیز آ جائے تو اس پہ صبر کریں، درجات بلند ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں جنت ملے گی اگر تم صبر کرو گے، تو صبر سے جنت ہے. دیکھیں یہ حدیث بھی بتا رہی ہے نا، تو صبر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کا سطر نہ کھلے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت 203 میں دعا بھی کرنی ختم کر. و اور ایزا جب لم نہیں تاتہم آپ لاتے ان کے پاس بھی آیتین کوئی نشانی قالو وہ کہتے ہیں لولا لو کیوں لا نہ لولا کیوں نہ اشتبیتہا اشتبیتا پا لیا اشتبی پا لیا تا تو ہا اسے اشتبیتہا چن لیا تو نے اسے قل کہہ دیجئے انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں ماں اس کی جو یوہا وہی کی جاتی ہے الیہ الا طرف یا میرے من ربی من سے ربی میرے رب کی طرف سے من ربی میرے رب کی طرف سے ہاذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدوں اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے. تو ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. لقومی ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. تو ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالو لولا اشتبیتہا تو وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مراد ایسا معجزہ جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق دکھایا جائے. اور ان کی خواہش کیا تھی؟ جیسے کہ ان کے بعض مطالبات سورۃ بنی اسرائیل 90 91 92 93 میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے. کس کو کہتے تھے؟ آپ سسم سے. پھر وہ کہتے تھے یا تیرے لیے کھجوروں انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے. یا کہتے تھے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے تو ہم ایمان لائیں گے. مطلب آپ دیکھیں کیسے ان کے مطالبے تھے، کس طرح کے وہ معجزات مانگتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہاں پہ. پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وٹو ٹرانسلیشن والی آیت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل انما اتبع ما یوحا الیہ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا. میں تو جو وہی آتی اس کو مانتا ہوں. یہ معجزے آسمان اس کے ٹکڑے کرنا اور جو ہے چشمے جاری کر دینا، ایسے معجزے جو بھی ہم نے پڑھی صورت میں آیت نمبر 90 91 93 میں، وہ تو میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے. گویا یہ بہت سی دلیلیں ہیں، یہ ساری دلیلیں ہیں جو تمہارے پاس وہی الہی کی وہی الہی سے آتی ہے. جو اس میں کیا بتایا گیا آیت میں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الیہ من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ لولا اشتبیتا کے معنی ہے تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لیتا. اس کے جواب میں بتایا گیا کہ آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. کیا معجزات ہیں؟
کہ زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دینا، انگوروں کا اور کھجوروں کا باغ پیدا کر دینا، اس میں نہریں روا کر دینا، اور جو آسمان کے ٹکڑے کر کر کے دکھا دینا، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف وہی الہی کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن تو بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں تو ہر چیز ہے، وہ تو ضابطہ حیات ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر اور دلائل ہیں، براہین ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، ہر چیز ہے، اور ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جو اس پہ چلے گا وہ ہدایت پالے گا، اور وہ اس پہ رحمت بھی، اس پہ رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ وہ کس پہ، کس کے لیے ہدایت رحمت ہے؟ بشرطے کہ جو ایمان لائے، یؤمنون، جو اس پہ ایمان رکھے۔ یہی چیز بتائی گئی نا کہ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، جو ایمان لائے اس کے لیے یہ سب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ لوگ کوئی معجزہ مانگتے اور آپ اسے پیش نہ کرتے تو کہتے کہ نبی، اگر یہ آپ سے نبی ہوتے، واقعی اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ایسا کر لیتے، ایسا بنا لیتے، یعنی کر لیتے، ہم یہ سب دکھا دیتے، تو اللہ سے مانگ لیتے یا اپنے آپ گھڑ لیتے، آسمان سے گھسیٹ لاتے، اس طرح کی ان کی باتیں تھیں۔ الغرض معجزہ طلب کرتے، وہ طلب بھی سرکشی اور عناد کے ساتھ ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہتے تو کوئی آسمان ان پر آسمان سے اتارے جس سے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ وہ لوگ حضور سے کہتے رہتے تھے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ معجزہ اپنے رب سے طلب کر کے ہمیں ضرور دکھا دیجئے، تو حکم دیا کہ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کی باتیں ماننے والا اور ان پر عمل کرنے والا وہی الہی کا تابع ہوں، میں اس کی جناب میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، جو حکم دے صرف اسے بجا لاتا ہوں، اگر کوئی معجزہ عطا فرمائے تو دکھا دوں، جو وہ ظاہر نہ فرمائے اسے میں نہیں لا سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں اس سے معجزہ طلب نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ سے میں معجزہ طلب نہیں کرتا، مجھ میں اتنی جرت نہیں، ہاں اس کی اجازت پا لیتا ہوں تو اس سے دعا کرتا ہوں، وہ حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ میرے پاس تو میرے رب کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو سب سے زیادہ واضح دلیل، سب سے زیادہ سچی حجت اور سب سے زیادہ روشن برہان ہے، جو حکمت، ہدایت اور رحمت سے پر ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو اس اچھے، سچے، عمدہ اور اعلیٰ معجزے کے بعد دوسرے معجزے کی طلب باقی نہیں رہتی۔ اس معجزے کے بعد تو اس کی طلب، کتنی قرآن کی کتنی فضیلت بتائی گئی نا اس تفسیر میں، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت 204 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وہ اور اذا، جب قرئ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فاستمعوا پس استمعوا غور سے سنو، فاستمعوا پس غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور انصتوا خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ آیت کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اس کو غور کرنے والی آیت، بہت زیادہ غور کرنے والی ہے، ہم کتنی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو، فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اور ہم گاڑی میں لگا دیتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چل رہا ہے، گھر میں جب باتیں ہوں اس کو بند کر دیجیے، اس کو غور سے سنیں۔ یہ حکم ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کی آج کی سبق سورۃ الاعراف 204 یاد رکھ لیں، 204 کہ اس کو غور سے سنو۔ اور کیا ہوتا ہے، اسکول کالج بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، تو وہ ٹیچرس کیا کہتے ہیں، بی اے گڈ لسنر۔ جب تک لسننگ اچھی نہیں ہوگی تو دل میں نہیں اترے گا نا، سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم سنتے ہی نہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، اتنی بڑی بری عادت ہے میری بھی، کوئی بات کر رہے ہیں ہم سنیں گے نہیں، کہیں گے اچھا میں کر دوں گی، اس کی بات ابھی اس نے شروع کی اور بہت سارے بوجھ لے لیتے ہیں۔ اگلا کہہ رہا ہوتا ہے میں یہ کروں گا، میں دعویٰ کے کام میں ہوں نا، میں نے بہت کچھ سیکھا، مل کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر میں نے سیکھا کہ سنو، اگلے کی سنو، آئیڈیاز ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بہت پڑھی لکھی ہیں، آپ نے بہت کوشش کیا، وہ بہت نالج، صرف دین میں نہیں، ہر کام میں اگلا آپ کو بہت اچھے ٹپس دے رہا ہوتا ہے، اور بڑے سارے بوجھ بھی وہ لے رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف نہ سن کے نا بہت سی چیزیں ہمارے گردن میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ کوئی بات بتا بھی رہا ہوتا ہے ہمیں کرنے کے لیے، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھتے نہیں وہ کیا رہا ہے، اسے صحیح نہیں کر پاتے۔ اسی لیے گڈ لسننگ بہت اچھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے، ابھی ہم تفسیر بھی دیتے، غور سے سنو، اور کیا کرو، وان سے تو خاموش رہو۔ غور سے کب سنیں گے، جب خاموش رہیں گے، جب ہی سنیں گے، جب بولتے چلے جائیں گے تو سنیں گے کہ اگلا کے
دین ہو یا دنیا کے معاملوں ہو، خاموشی سے سنیں، اور خاص طور پہ قرآن کو تو خاموشی سے سنیں اور غور سے سنیں، کیونکہ خاموش رہیں گی تو غور سے سنیں گی تو کیا ہوگا، یہ سب کرنے سے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ لوگ سامنے بیٹھی ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو ہم آیتوں کو غور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میں سوال جواب بھی کری تو کہ اس کے بعد کیا، جیسے بھی میں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنیں، خاموش رہیں گے تو سن سکیں گے، غور سے کب سنیں گے، جب خاموش رہیں گے۔ پھر میں نے بتایا کیوں، کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، اس طرح ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں تو جب آپ لوگ قرآن کھولتی ہیں تو آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے، آپ بھی سوال کرتی ہیں کہ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فائدہ ہوتا ہے نا۔ بس یہ ہمارا ہے کہ یہی ٹارگیٹ ہے، یہی گول ہے کہ ہمیں عمل ایک تو اللہ بدلے، اور دوسرا ہم قرآن کو جہاں سے کھولیں ہمیں سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ترحمون، لعلکم ترحمون، رحم ہوگا۔ تو ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، کسی کو آیت پتہ ہے جب قرآن ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، آیت بھی ایک ہے، اپنے ساتھیوں سے کیا کہتے تھے کہ کیا کرو کہ قرآن نہ سنا جائے، چلے دکھا دیں اسکرین پہ ولا تطغوا، ہاں، ولا تطغوا لهذا القرآن، ولا تطغوا لهذا القرآن، ملا نہیں ملی آیت، ہاں، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، وہی تو کہا گیا ہے کہ غور سے سنو، ہے نا، اور اس کے پڑھے جانے کے بعد تو بےہودہ وہی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ، شور کرو، ہے نا، وَأَلْغَوْا، دیکھیں لفظ دیکھیں، وَالْغَوْا فِيهِ، شور شرابہ کرو جب قرآن پڑھا جائے، تاکہ نہ تم سنو نہ دوسرے سنیں، تاکہ یہ قرآن والے اور دین غالب آ جائے، یہ وہ لوگ کہا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت ہے، یہ قرآن مت سنو، شور کرو، شور و غوغا کرو، ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے اگر تم غور سے سنو، اسی لیے آیت آئی، غور سے سنو، خاموش رہو، تو شاید اللہ تمہیں ہدایت دے اور نواز دے، اور اللہ اگر نواز دے دنیا آخرت میں تو کتنے ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے، اور یوں تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔ اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت، کہ بار بار اسی لیے ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس کورس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں، دعائیں مانگے، پریشانیاں دور ہوں، جب بھی کوئی دکھ ہو تکلیف ہو فوراً سے دعائیں ہمیں آ جاتی ہیں زبان پہ نا اتنا کرنے سے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحمت ہو، اللہ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور تم پہ رحمت ہو جائے، اور ہمیں ہدایت مل جائے، جو ہدایت ملے گی تو اس پر ہم چلیں گے بھی اور ہمارا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اب شیخ سعدی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے، کون سا، کہ غور سے سنو اور خاموش رہو، جو کتاب اللہ کی تلاوت کو سنتا ہے، بس بے شک وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنے، اور کان لگا کر اور خاموشی کے ساتھ سننے کے درمیان فرق یہ ہے کہ بے شک خاموشی ظاہر میں گفتگو کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے، بات نہیں کریں گی، خاموشی کا کیا مطلب ہے، گفتگو نہیں کریں گی، بات نہیں کریں گی، یا ایسی مشغولیت کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو کان لگا کر سننے سے پھیر دیتی۔ تو غور سے سننے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا مصروف نہ ہو کہ جو آپ کو کان لگا کر ایسی کوئی مصروفیت نہ ہو، ہاتھ نہ چل رہے ہو، کام نہ کر رہے ہو کہ آپ سن نہ سکیں اس کو، اور کیا ہے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ بات کر رہے ہوں گے تو خاموشی سے نہیں سن سکتے۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کو جو یہ کہا گیا ہے کہ اسکرین پہ دیکھیں، تلاوت قرآن کو خاموشی اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا، اور کان لگا کر سننا۔ تو کان لگا کر سننے میں کیا آتا ہے، کان اس کی طرف لگا دیں، قرآن کی طرف، کان جب لگائیں گے تو دل کو بھی حاضر رکھنا، دل حاضر کریں، اور جو سن رہا ہے اس میں غور و فکر کریں، کان لگیں گے، دل حاضر ہوگا تو اس میں غور و فکر بھی آئے گا نا، کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو، غور سے سنو، لعلکم ترحمون، فوراً تدبر آئے گا نا، تاکہ رحم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو عمل بھی آئے گا۔ اب جو سن رہا ہے اس میں غور سے سننے کا کیا مطلب ہے، کہ غور سے سنیں گے تو بھلائی اور نیکیوں کی طرف آئیں گے، دوڑیں گے، اور گناہ سے بچیں گے، کہ اس کے عذاب بھی اللہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہی عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو غور سے سن رہا ہے اس میں جو سن رہا ہے اس میں غور کرنے کا مطلب کیا ہے، وافر علم ملے گا، زیادہ علم آئے گا، ٹھیک ہے، اور ایمان جو ہے دائمی رہے گا اور تازہ رہے گا۔ کیا ہوگا، جو سن رہا ہے اس میں غور کریں گے تو کیا ہوگا، بھلائی کی طرف بڑھیں گے،
بھلائی اور نیکیاں اپنائیں گے ملیں گی، وافر علم آئے گا اور دائمی آئے گا، علم ہمیشہ کا آئے گا، وہ ہمیں دل میں راسخ ہو جائے گا، اور ایمان تازہ رہے. جب علم آئے گا قرآن پر ایمان تازہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ اور تیسری چیز کیا ملے گی غور سے سننے میں؟ دین کی رہنمائی اور بصیرت ہوگی. اللہ تعالیٰ دین میں ہماری رہنمائی کریں گے، دین میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ابھی جو پچھلے آیت پڑھی کہ ان کو ایک بصیرت مل جاتی ہے کہ شیطان کا وار ہے، اور ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. کیا ذکر؟ فوراً استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی تفسیر آپ نے پوری پڑھی نا. ایک بصیرت مل جاتی. ایک تو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ہاں گھڑی ہے، یہ ہے، بہت اچھا، ہاں کتنا اچھا ہے، اچھا پتے کا کلر اچھا ہے، ارے کالے پتے تو میں نے دیکھے نہیں، اللہ بلیک روز میں نے دیکھا ہی نہیں. ایک بصیرت کی آنکھ ہوتی قرآن پڑھنے والے کی، سبحان اللہ، یہ تو اللہ نے بنایا، اللہ پاک ہے. ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ بصیرت کی آنکھ. فوراً آیت آ گئی، فوراً. اگر آیت نہیں بھی آئے تو سبحان اللہ آ گیا. سورۃ الاعراف کی آیت ہے نا جو ہم تہجد کے وقت آپ سے پڑھتے تھے، ہم نے بھی عادت بنا لی اور بنائیں گے کہ ہم اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. پھر ہم ایک اور سلائڈ دیکھتے ہیں. قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، سننا باعث رحمت ہے، اور عمل باعث نجات ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے مردہ دل زندہ اور چہرہ نورانی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ یہ تو ایسی نورانی چہرے والی ہے، دیکھتے ہیں نا آپ، میک اپ بھی نہیں کرتی، وضو کا نور ہے، قرآن کا نور ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے اور عمل والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا 204 میں، چونکہ بتایا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور بصارت ہے. بصیرت کا مطلب سمجھ گئی، اور ساتھ ہی ہدایت ہے، رحمت ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت و احترام کے طور پر اس کی تلاوت کے وقت کان لگا کر اسے سنو. ایسا نہ کرو جیسا کہ کفار قریش نے کہا تھا. تو اس کی عظمت اور احترام بھی ہے کہ اس کو خاموشی سے کان لگا کر سنو، اور کفار قریش کی طرح نہیں کرنا ہے جو کہ انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس کو نہ سنو، اس کو غور سے نہ سنو، اس میں شور و غوغا ڈالو، تاکہ کیا ہے یہ قرآن اور یہ اسلام دین غالب نہ آئے، مسلمان غالب نہ آ جائے، بےہودی کرو، اس میں شور کرو. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کافر لوگ کرتے ہیں. اور کیا کیا کھا گیا. اور ایک حدیث میں بھی ہے جب کبھی کسی خوف کی آیت سے آپ سے گزرتے تو پناہ مانگتے. جب خوف کی آیت آئے تو آپ یہ نفل میں کریں گی، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت فرض نمازوں میں آپ نہیں استغفر اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اور جب کبھی کسی رحمت بیان والی آیت سے گزرے تو اللہ سے سوال کرتے کہ ہم پہ رحم فرما دے. ٹھیک ہے، یا سبحان اللہ کہتے. کوئی اچھی جنت کی آیت ہے سبحان. حضرت حسن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو قرآن سننے بیٹھے تو اس کے احترام میں خاموش رہا کرو. مسند احمد میں فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کان لگا کر سنے، غور سے کان لگا کر کتاب اللہ کی کسی آیت کو سنے تو اس کے لیے کثرت سے بڑھنے والی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر اسے پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اور جو بہت زیادہ قرآن میں درس دینے ہیں، خود بھی درس نہ بھی دینے ہو، خود بھی پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، خود اکیلے میں بھی تدبر کرتا ہے، اور دعا کے لیے وقت نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درس کے بعد دعا نہیں کی، اور ہم بھی نہیں کر رہے ہوتے نا، اس سنت پہ چل رہے ہوتے. جیسے ہم کوئی میت کے لیے کوئی کہتا ہے کر لیتے ہو، کر بھی لیتے ہیں، ویسے کو دعائیں آ ہی جاتی ہیں، دعا آلریڈی قرآن میں آ جاتی ہے، اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نئی نئی دعائیں، آلریڈی ہماری دعا ہو جاتی ہے. اور جیسے آج باقاعدہ ہم کریں گے نا، ٹھیک ہے، کر بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 205 اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ آیتیں ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں اللہ کو پتہ ہوتی ہے، اور ہم کر بھی لیتے آ ہی جاتی. آیت 205 بس، اب ایک آخری رہ گئی، پہ دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، وذکر اور ذکر کیجیے، رب کا اپنے رب کا، فی نفس کا اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی میں، وخیفتاً اور خوف سے. اور ہم دل میں ذکر کرتے ہوتے ہیں نا خوف سے بھی اور عاجزی سے بھی. ودونا اور بغیر، الجہری بلند، من القولی آواز کے، بالغدوی صبح کے وقت، والآصالی اور شام کے وقت، ولا اور نہ تکن ہو آپ، من الغافلین غافلوں میں سے. آج کتنی فضیلت ہے نا قرآن کی، اور جبھی تو کہتے ہیں کہ آؤ، کیونکہ قرآن اگر نہیں پڑھیں گے تو روایت ہے، مفہوم ہے کہ وہ گھوڑے کی تیزی کی طرح بھاگ جاتا ہے ہم سے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرا آسمان پہ، ایک سرا دنیا میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو روز تلاوت کرے، اور ہم ماشاءاللہ حلقے بھی رکھتے ہیں ہم قرآن کے. اچھا، اب اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دلی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو قرآن کو نہیں پڑھتا وہ غافل ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کی یاد کیا کرو
کیسے یاد کیا کرو، اور فی نفسکا اپنے دل میں کیسے یاد کرو، تضرعاً و خیفتاً عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے، اور خوف کے ساتھ، خیفتاً خوف کے ساتھ، بدون الجہری من القولی اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور کب کب کرو، بالغدو صبح کے وقت، والآصالی اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین اور اہل غفلت میں سے نہ ہو جاؤ، اپنے رب کی یاد اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ کرو، خوف کے ساتھ کرو، زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ کرو، صبح کے وقت کرو، شام کے وقت کرو، اور نہیں کرو گے تو غفلت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ غافلین غافل کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 205 206 اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرماتے ہیں کہ صبح شام اس کو بکثرت یاد کرو، اور جگہ بھی ہے وسبح بھی، ہم آیت دیکھیں اسکرین پہ، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، ہاں یہ دیکھیں، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، بس ان کی باتوں پر صبر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مان کے نہیں دے رہے ہیں اور سب معاوضے اور ساری چیزیں مطالبے کر رہے تھے، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی دکھ پہنچائے، اولاد کی طرف ہو، شادی کے بعد بچے پریشان ہوتے ہیں، میکے میں ہو، سسرال میں، ننیال، بھائی بہنوں میں لڑائی، کچھ بھی کوئی بھی تکلیف، بس اللہ کی تسبیح اور تعریف، کتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے تو کیا ہوتا ہے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ کی تائید حاصل ہوتی۔ تو آپ سسم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بس ان کی باتوں پر صبر کرو، اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے وقت مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، دل بھی خوش ہو جائے گا، ذکر کو، دل کو بھی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت پہنچتی ہے۔ ایک خاتون کا ایک بہن کا فون آیا، وہ کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نا بھائی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی ہم سے بات کر کے جاتے ہیں، کچھ مانگ لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، وہ نہیں کر پائیں، تو وہ بہت پریشان تھی، کہتی مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے کہا یہی بات مجھے یاد آئی، میں نے کہا جب بھی یاد آئے، تو میں نے پوری نہیں بتائی، میں نے اپنے لفظوں میں بول دیا، میں نے کہا آپ کو جب بھی یاد آئے نا، آپ بس پڑھا کریں، اور ان کے لیے قرآن پڑھے، ہم اکیلے میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، محفلوں میں تو نہیں کہ قرآن خوانیاں کریں، آپ ان کے لیے خوب پڑھا کریں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جب بھی جہاں بھی ہو، کچن میں ہو، صوفے پہ بیٹھی ہو، آپ ان کی یاد آئے کہ وہ آپ ان کا کام نہیں کر سکتے، بات وہ مجبور ہوتا ہے کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتا ہے، اور یہ میں نے کہا آپ کا جو ہے والقدری خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ قسمت تھی، یہ اللہ کی تقدیر تھی، یہ لکھا ہوا تھا، جو آپ نہیں کر پائیں کوشش کے باوجود بھی۔ تو کہنے لگی اس کے بعد ان کا فون آیا، میں اتنے سکون میں آیا، تو کون سکون دیتا، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام نا۔ تو میں ایک مثال آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی سے کچھ نہیں بھی کر سکے، اور وہی دعا بھی ہے نا کہ، اور ایک تکلیف کی بھی دعا ہے، فائی ما بھی سبب، کہ میں اگر کسی کو سبب بنی ہوں تکلیف پہنچانے میں، تو اللہ اس کو اپنی قربت دے دیں، وہ دعا بھی ہے نا، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس سب دعائیں ورنہ دے دیں گے، بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اچھا، پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، دوسری آیت ہے کہ اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ لوگوں نے ایک سفر میں با آواز بلند دعائیں کرنی شروع کی۔ ایک حدیث ہے کہ دیکھیں تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکارے ہو، جسے تم پکارتے ہو وہ بہت ہی پست آواز سننے والا اور بہت ہی قریب ہے، تمہاری سواری کی گردن جتنی تم سے قریب ہے اس سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ مراد اس آیت سے بھی وہی ہے جو آیت ولا تجہر بصلاتک، مشرکین قرآن سن کر قرآن کو، جبریل کو، رسول سن کو اور خود اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ نہ تو آپ اس قدر بلند آواز سے پڑھیں کہ مشرکین چڑھ کر بکنے اور بکنے لگیں، نہ اس قدر پست آواز سے پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈ لیں، یعنی نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ۔ یہاں بھی فرمایا کہ بہت بلند آواز سے نہ ہو اور غافل نہ بننا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن جریر ان سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اوپر قرآن کے سننے والے کو جو خاموشی کا حکم تھا اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے، اپنے دل میں کیا کرو، اور دل میں کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ
یا تو نماز میں ہے یا نماز اور خطبے میں، یا ظاہر ہے کہ اس وقت خاموشی بنسبت ذکر ربانی کی افضل ہے، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا خواہ ظاہر ہو، پس ان دونوں کی مطابقت نہیں کہی گئی۔ اس لیے مراد اس سے بندوں کو صبح شام ذکر کی کثرت کی طرف رغبت دلانا ہے تاکہ وہ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہ جو ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ آیت دیکھیں آپ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آیت نمبر 206 اس میں سجدہ بھی ہے۔ تو انا بے شک الذین دو فرشتے جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، ویسبحونہ وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، ولہ اور اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں کہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے تو ہم سجدہ جھک جائیں تھوڑا سا، پھر کر لیجیے گا۔ سجدہ وجیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں، اللہ بڑی برکتوں والا اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ ہو گیا۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الاعراف جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، اور وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ نے کروائی۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے، تو ہم میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے، آپ لوگوں کی کوششیں تھیں، محنتیں تھیں، آپ لوگ زوم پہ بھی آئیں، گھر میں بھی جمع ہوئے آج۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عمل میں، رزق میں، علم میں، گھروں میں، اہل و عیال میں، وقت میں برکت دے۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، شارٹ سی کریں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم دعا کرتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، ابھی آپ نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے، اللہ از دا ایکسپٹر آف دعا، سو میک لاٹ آف دعا، تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتہ۔ الہی آپ کے بہت شکر کہ آپ کی توفیق سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے دعا کے سورۃ الاعراف کو ہم نے مکمل کر لیا۔ یا الہی ہماری دعا میں خود مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہیں، ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال، ہماری حاضر غیر حاضر بہنیں، ہماری زوم پہ جو بہنیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آن لائن جتنی بہنیں فیس بک پہ وہ بھی شامل ہے الہی، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، یا الہی ہماری ذریت، ہماری نسلیں، ہمارے بیٹا بیٹی، نواسے نواسے، پوتا پوتی، داماد بھویں، یا الہی جو پیدا ہو چکے وہ بھی، اور جو نہیں پیدا ہوئے ہمارے نسلیں وہ سب شامل ہے الہی۔ اللہم لک الملک کلہ ولک الحمد کلہ الیک یرجع الامر کلہ اسألک من خیر کلہ اعوذ بک من شر کلہ
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دیجئے اور ہمیں یا الہی ہدایت یافتہ کا بھی رہنما اور امام بنا دیجئے۔ اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا۔ اے اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھیے اور ہمیں ہادی مہدیہ ہدایت دینے والا ہے اور ہدایت لینے والا ہدایت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہم علمنا الکتاب، اے الہی ہمیں کتاب کا علم قرآن کا علم عطا فرما دیجئے۔ اللہم علمنا الحکمہ، اے اللہ ہمیں حکمت کا علم بھی، آپ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی علم عطا فرما دیجئے الہ العالمین۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتی وامن رواتی۔ اللہم احفظنا من بین یدی ومن خلفی عن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ بے شک ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دیجئے، ہمیں خوف سے امن دے دیجئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی عظمت کے ذریعے اس سے کہ ہم نیچے سے ہلاک کیے جائیں۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرمائیے، اس کو پاک رکھیے۔ یا الہی وہ غیبت، سلنڈر، برائی، یا الہی جتنی اخلاقی برائیاں ہیں سب سے ہم کو، ہمارے نفس کو پاک رکھیے۔ آپ ہی اس کو بہترین پاک کرنے والے اور اس کے ولی اور مولا ہیں۔ اے اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم شہادت کی موت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائیے اور ہماری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، الہی ہمارے دل شتہ ہو گئے، پھٹے ہوئے ہیں رشتہ داروں سے، قرابت داریوں سے، الہی پڑوسیوں سے، سب سے، فیملی میں، خاندانوں میں، الہی ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، قرابت داری قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ہم بگڑ چکے ہیں، ہماری باہم اصلاح فرما دیجئے، ہمیں سلامتی کے راستہ دکھا دیجئے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما دیجئے، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجئے۔ ہمارے لیے ہماری سماعتوں میں، ہماری کانوں میں طاقت فرما دیجئے، ہماری بصارتوں میں، ہماری دیکھنے کی قوتوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے شوہروں میں، ہمارے شوہر کو ہم بیویوں میں، ہماری اولاد میں اور ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر مہربان ہو جائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے، ناشکری سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے بچے بھی ناشکری کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ان کو ہدایت دے دیجئے تاکہ ان کے ذریعے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے، تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ کی تعریف کرنے والے بن جائے اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دیجئے۔ اللہم آتنا لنا، یا اللہ نعمتوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہمیں برا کر دے، ایسی اولاد سے جو ہمارے لیے وبال اور بوجھ ہو، ایسے مال سے جو ہمارے اوپر عذاب کا سبب بنے، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل ہماری نگرانی کرتی ہوں اور وہ ہم میں اگر کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک رکھے اور اگر ہماری خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے، ایسوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ الہی پلصراط پہ بھی ہمیں نور چاہیے ہوگا پار کرنے کے لیے، وہ ہمیں پلصراط بجلی کی تیزی سے پار کرا دیجئے گا۔ الہی ہم وہاں پہ صدمہ نہ اٹھائیں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمارے شوہروں کو اور ہماری شوہروں کو ہم بیویوں کے اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہمارے رب
ان دونوں ہمارے والدین پر رحم فرمائے جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پال کے رحم فرمایا تھا. اللہ ہم معافی مانگتے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہیں. اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا, اب اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ ہم آپ سے نفع بخش علم مانگتے ہیں, پاکیزہ حلال طیب رزق مانگتے ہیں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. ہمارا پڑھنا بیٹھنا آنا, ہمارے اعمال, ٹوٹی پھٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ مرتے وقت اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے گا. الہی موسکرات آسان کر دیجیے, مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا. یا الہی کلمہ شہادت ہماری زبان پہ جاری کر دیجیے گا اور ہم پہ جنت واجب کر دیجیے گا. اللہ ہم بے شک آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں, آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے پناہ مانگتے ہیں, آپ کی سزا کے اچانک وارد ہونے سے پناہ مانگتے ہیں, آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ بے شک ہم سخت مشقت سے پناہ مانگتے ہیں, بدبختی کے پالینے سے پناہ مانگتے ہیں, بری تقدیر سے پناہ مانگتے ہیں. لا یرد القضاء الا الدعاء. الہی بری تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے. الہی ہماری بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدل دیجیے. دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ بے شک آپ تو معاف کرنے والے, معافی کو پسند کرتے ہیں, پس ہمیں معاف کر دیجیے. اے اللہ انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. قرآن کو ہمارے دل کی بہار, ہمارے سینے کا نور, ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہماری فکروں کو لے جانے والا بنا دیجیے. الہی قرآن ہمارے گھر میں ایسا پڑھا جائے, ایسا عمل ہو, ہمارے بچے ہمارے شوہر ہم کہ ہر وقت فرشتوں کا نزول ہو اور اللہ رحمتیں برکتیں نازل ہو ہمارے گھروں میں. الہ العالمین الہی آپ نے اس خطے پہ بھیجا, ہم سے اپنے دین کا کام لیجیے. الہی مدرسے, شفا خانے, یتیم خانے, بیوہ خانے, اسلامک یونیورسٹیاں یا الہی اسلامک اسکول قائم کروا دیجیے. ایسا کام ہم سے, ہماری اولاد سے, ہماری ذریت سے لے کے تا قیامت ہمارے لیے صدقہ جاریہ وہ بن جائیں. الہ العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا. الہی صدیقین, شہداء اور متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ اٹھائیے گا. آپ سسم کے ہاتھ سے حوضہ کے کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا. الہ العالمین میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا. ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا. الہی جنت کی کھڑکی اس کو ہماری قبر میں کھول دیجیے گا. الہ العالمین ہم سب کو ہماری الہی ہمارے سارے گھر والوں سے ہمیں ملائے گا. ہم بہنیں یہاں جمع ہوتی ہیں, ہمیں بھی کو بھی جنت الفردوس میں ہم سب کو یا الہی اکٹھا کر دیجیے گا. یا الہ العالمین ہمارے آنے بیٹھنے پڑھنے کو, ہماری ٹوٹی پھوٹی یعنی کوششوں کو قبول فرما دیجیے. الہی جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے, جو بھی مشکلات ہیں, یا الہی اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ میری بہنوں کے گھروں میں بیماریاں ہو, یا الہی روزی کی کمی ہے, تنگی ہے, روزی میں برکت دے دیجیے. الہی بے اولاد کو اولاد دے دیجیے. الہی ہمارے بچے علم حاصل کرتے ہیں, انہیں دینی دنیاوی میں کامیابی کامرانی عطا فرما دیجیے. ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیجیے. ہر کام میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر دیجیے. یا الہ العالمین جو پینڈیمک اور یا الہی جو مشکل آئی ہوئی ہے, یا الہی اسے ٹال دیجیے. صلی اللہ العظیم رب العرش عظیم یشفیکا. عظمت والے رب, عرش عظیم کے رب, ہم سوال کرتے ہیں کہ سب کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. بیماریوں سے ہمیں بچا لیجیے. اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجیے, شفا عطا فرمائیے, اور آپ ہی شفا دینے والے, آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں. ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے, ایسی شفا سب کو عطا فرما دیجیے. الہ العالمین اس یا الہی مشکل کو سب پر سے ٹال دیجیے. الہی کسی کی روزی چلی گئی, کوئی بیمار ہے, بے روزگار کو روزی عطا فرما دیجیے. میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کی محبت میں آئی, الہی ان کی تمام نیک تمنائیں آرزوئیں پوری کر دیجیے. الہی ان کی اولاد کو مطیع فرما بنا دیجیے. ہم سب کو سہاگن اٹھائیے. الہی ہم سب کو کشادہ, ہمارے شوہروں کو, باپوں کو, بیٹوں کو, ہم سب کو حلال پاکیزہ طیب اور کھلا رزق وافر مقدار میں عطا فرما دیجیے. الہ العالمین تمام مشکلیں آسان فرما دیجیے. موت و سکرات آسان فرما دیجیے. جو مانگنے سے رہے گا, جو نہ مانگ سکے, جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دیجیے. یا الہی حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے. روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین
اور سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، اور ہمیں صحت تندرستی طاقت عطا فرما دیں کہ ہم اپنے یا الہی ڈیلی روٹین کے کام بھی اور عبادت حقوق اللہ حقوق العباد اچھے عطا کرنے والے بن جائیں. اور اللہم اعنا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. الہ اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری یا الہی مدد فرما دیجیے الہ العالمین. الہی جو بچے شادی کے لائق ہیں انہیں نیک صالح متقی پرہیزگار اچھے ساتھی عطا فرما دیجیے الہ العالمین. اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مبارک ہو کہ آپ کے جو ہے سورۃ الاعراف ہماری ختم ہو. آپ لوگوں کی کوشش تھی ماشاءاللہ، آپ لوگ آتے رہے زوم پہ بھی اور گھر میں بھی. آج ہم نے کیا، اللہ کا شکر کہ ہم آج ملے. چلیں تو جو اس پر ہیں زوم پہ ہیں کچھ کہنا چاہیں.